خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یتیم ایک بار پھر یتیم ہو گئے، بے سہاروں کا سہارا ایک بار پھر چھن گیا۔ لاتعداد بیٹیوں کا باپ، زخمیوں کا مرہم اور لاوارث لاشوں کا وارث اب نہیں رہا، تو اب ان کا اپنا کون رہا؟ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ عبدالستار عیدی نے تو اپنے حصے کی شمع روشن کر دی، جس کی لو ہر طرف پھیلی تاریکی میں بنا تفریق رنگ و نسل، مذہب و فرقہ، قومیت اور زبان، غرض یہ کہ ہر طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کو روشنی سے منور کیے ہوئے رہا۔ عبدالستار عیدی عزم، حوصلے اور ہمت کی وہ مثال جو ریاست کی ذمہ داریوں کو اس سے بہتر نبھا گیا۔ عیدی پاکستان کا روشن ترین چہرہ، جسے دیکھ کر دنیا یقیناً اس زمین کو عزت دیتی ہے۔ عبدالستار عیدی صاحب ایک اس دنیا کے اندر ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی شخصیت کو مٹا دیا ہوا تھا۔ نہ ان میں تصنع تھا، نہ ان میں تکبر تھا، نہ اناد تھی، اور انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، تاریخ عالم میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ میں نے یہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، انسانیت کی خدمت کا، حقیقت یہی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی وصیت کی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ نئے کپڑوں کے اہل تو زندہ لوگ ہیں، اور بہت سے زندہ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت، درد اور کرب کسی کا بھی ہو، عبدالستار عیدی اسے اپنا بنا لیتا تھا، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ان کی وفات کے بعد ان کے لیے غم کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ ایک عظیم انسانیت کے موتی تھے جو ہمارے درمیان میں ان کی خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ میری وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان کی خلا کو پر کر سکوں۔ مجھے اگر 20 تو کیا 100 زندگیاں بھی اگر مل جائیں تو میں ان کے برابر کام نہیں کر سکتا، اور ان کے درجات اور ان کا جو رتبہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کئی نسلوں کو انسپائر کیا۔ پاکستان میں آج آپ کو جو ہر گلی کوچے میں عبدالستار عیدی نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عیدی صاحب نے ایسے چراغ روشن کر دیے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کیا۔ پھر تیسری چیز جس پہ میں فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا دنیا بھر میں نام بنا دیا۔ پاکستان کی انہوں نے پہچان کرائی بحیثیت ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی کے، ایک ایسا سماج جس میں ایثار ہے، جس میں قربانی ہے، جس میں خدمت ہے، جس میں اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر سوچنے کا جو امر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اب یہ الفاظ ہم کئی بار استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جتنا بر محل استعمال عیدی صاحب کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ ان جیسا کوئی دوسرا پاکستان میں موجود نہیں تھا، بلکہ دور دور تک موجود نہیں تھا۔ وہ ایک خدمت گزار تھے، اب انہیں خادم اعظم کہتے ہیں، اور سب کے خادم تھے۔ وہ کسی مذہب، مسلک، فرقے، زبان، رنگ، نسل سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے تھے، اور تمام پاکستانیوں کو بھی اسی طرح دیکھتے تھے، اور تمام دنیا کے رہنے والوں کو بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ مذہب اور انسانیت، تو دیکھیں دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کے تعلیم دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے کہ جو شخص جو ہے ایک اچھا انسان نہیں ہے تو وہ کسی بھی مذہب کا ایک اچھا جو ہے عقیدہ رکھنے والا شخص نہیں ہو سکتا، کسی بھی مذہب کا ایک بہتر جو ہے وہ پیروکار نہیں ہو سکتا اگر اس میں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اور اگر اس میں انسانیت نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کو پتہ ہے روز روشن کی طرح آیا ہے، انہوں نے جتنی خدمت کی پاکستان کی، خاص کر کے کراچی کی، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا تصور ہم نہیں کر سکتے عیدی صاحب کی خدمات کے بغیر۔
یعنی اگر ہم ان کی خدمات کو دیکھنا شروع کریں، جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا ایک چھوٹے سے کمرے سے، اس کے بعد عوام کا ٹرسٹ ان کو ملتا گیا، وہ بڑھتا گیا معاملہ، اور اس ٹرسٹ کو، اس امانت کو جو عوام سے ان کو ملی، انہوں نے عوام پہ ہی لگایا۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ عبدالستار ایدھی کو ہم نے کبھی پروٹوکول میں نہیں دیکھا، ہم نے کبھی لیوش گاڑیاں چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلٹ پروف کار میں نہیں دیکھا۔ ایدھی صاحب ایک میں ولیوں والی ایک شخصیت تھی، جو کہ سادگی، سچائی اور جو ہے شرافت اور نیکی کی ساری ان کی سیاست تھی، اور یہی ان کا عمل تھا۔ اس قدر عزت اور پذیرائی، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ عبدالستار ایدھی کی وفات سے لگا کہ جیسے پاکستان کے ہر گھر کا کوئی اپنا وفات پا گیا۔ اتنی عزت اور پیار کیسے ملتا ہے؟ لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے ان کا درد محسوس کرنا پڑتا ہے۔ کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی دھماکہ ہو، کوئی لاوارث لاش ملے یا کوئی حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے جو گاڑی ہوٹر بجاتی وہاں پہنچتی ہے وہ ہوتی ہے ایدھی فاؤنڈیشن کی۔ لیکن ایسے میں ریاست کا کردار کہاں ہے؟ نعرہ اسلام کی بنیاد پہ بننے والی اسلامی ریاست پاکستان کیا اب تک ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے میں کامیاب ہوئی ہے؟ اور ہم ایک مثالی مملکت بنا سکتے تھے پاکستان کو، اور اب بھی بنا سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے، جو اسلامی قدریں جو ہیں جب ان کے مطابق معاشرہ تعمیر کیا جائے گا، تو آپ یہاں اسلام جو ہے وہ تو دینے پر یقین رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کو پڑھیں تو کتنا زور دیا گیا یتیموں کی سرپرستی پر اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کی جو صورت ہے، ان کی کریڈیبلٹی دم توڑ رہی ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ایسا ہوا ہے، ایک دن میں نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھیے، کبھی قائد اعظم محمد علی جناح حکمران تھے، اور ان کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے۔ شہید ملت لیاقت علی خان تھے، ان پر لوگوں کے اعتماد کا کیا عالم تھا۔ تو اور ان لوگوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ قوم کو دیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ایدھی صاحب ہم سب کے سامنے رکھ گئے ہیں، اور یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ اور ہمارے حکمران طبقات کو، میں کوئی شخصیات کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت مجموعی اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا، اور اگر وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے تو پھر قوم بھی جو ہے بہت کچھ قربانی دینے پر تیار ہوگی۔ صرف اور صرف انسانی فلاحی خدمت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہا ہو تمام دولت پہ، اور ایک طبقہ جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہو۔ تو وہاں پہ جرائم بھی ہوگا، وہاں پہ ظلم بھی ہوگا، وہاں پہ ہر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، اور ہم جیسی NGOs کی ضرورت بھی پڑے گی، اور اس سے کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایسا ہمیں سماج پیدا کرنا چاہیے۔ ایدھی صاحب کی یہ تھاٹ تھی کہ ایسا ہمیں سماج پیدا کرنا چاہیے جس میں برابری ہو، انصاف ہو۔ عبدالستار ایدھی لندن میں پیدا نہیں ہوگا، کبھی نیو یارک میں پیدا نہیں ہوگا، وہ برلن میں نہیں پیدا ہوگا ہی نہیں کبھی زندگی میں۔ مدر ٹریسا کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا وہاں پہ، کیونکہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کی ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں اسٹیٹ فیل ہوتی ہے۔ فیلڈ اسٹیٹ کی ہے یہ ساری چیزیں۔ جب اسٹیٹ فیل ہوتی ہے تو کوئی شخص بیڑا اٹھاتا ہے کہ میں کروں گا۔ یعنی اگر ایمبولینسز نہ ہو عبدالستار ایدھی کی کراچی میں، تو خدا نہ خواستہ یہاں سے تو روڈ پہ سے لاشیں اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو بچوں کو کوڑے میں ڈال کے چلے جاتے تھے، ان کو عبدالستار ایدھی نے اٹھایا، گلے سے لگایا، پڑھایا لکھایا، ان کو اس قابل کیا کہ وہ معاشرے میں باعث زندگی گزار سکیں۔ کون کر رہا ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے، اور جب تک سسٹم نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ نہیں بن سکتا۔ اب تک نہیں بن سکا، اس کی وجہ ہمارے حکمرانوں، ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں، ہماری قیادت کی نالائکی اور نااہلی ہے۔ ہم نے اپنے مفادات اور مصلحتوں کو مقدم جانا۔ اگر اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ گیا ہوتا تو آج یہاں کوئی بھوکا نہ سوتا، یہاں کوئی انصاف کے لیے دھکے نہ کھا رہا ہوتا، کسی کی بیٹی کی عزت نہ لوٹی جاتی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ابھی تک ہم اس نظام کو لانا تو دور کی بات، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، تیار نہیں ہیں۔
एक्चुअली हुकूमत जब तक के वेलफेयर स्टेट बनने की पॉलिसी को इख्तियार नहीं करेगी, वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत हमारे मुल्क चल रहे हैं और वहाँ वो उसमें सोशल वेलफेयर का ख्याल ही नहीं आ सकता। वो तो कर्ज़ों के ऊपर जो मईशतें चलती हैं वो वेलफेयर की मईशतें नहीं होती। पाकिस्तान जब तख्लीक हुआ तो उसके पस मंज़र में ख्वाहिश यही थी कि हर शख्स को इज़्ज़त और इंसाफ के माहौल में रहने का मौका मिले। हर शख्स एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ पर समाजी मुआशी इंसाफ उसे मुयस्सर हो और वो इज़्ज़त नफ्स के साथ आगे बढ़ सके। अब ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। कुछ लोगों का पाकिस्तान बन गया, कुछ लोगों का पाकिस्तान नहीं बना। अब ये जो पाकिस्तान जिन लोगों का नहीं बना, यानी उनको समाजी और मुआशी इंसाफ ना मिल सका, तो उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर भी है और इनफरादी सतह पर हम सब पर है। जो प्रिविलेज्ड, जो एलीट, जो अशराफिया है, उनको हम इस ज़िम्मेदारी से बरी जुर्म करार नहीं दे सकते। सत्तार ईदी कहा करते थे कि उन्होंने कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई सिवाय एम्बुलेंस के। 1951 में एक दुकान में फ्री डिस्पेंसरी बना के खिदमत मखलूक खुदा के सफर का आगाज किया। सड़कों पे खड़े होके चंदा जमा किया। किसी दर्द दिल रखने वाले की मदद से पहली एम्बुलेंस खरीदी और कई सालों तक उसे खुद चलाया। ऐसा फकीर मंश बंदा खुदा इस कौम की खुशबख्ती है कि इसे मुयस्सर आया। ईदी फाउंडेशन का अब दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुल्क भर में इनके इमदादी मराकिज की तादाद 335 है। 17 ईदी होम्स, ईदी शेल्टर्स, ईदी विलेज, ईदी चाइल्ड होम, बिल्किस ईदी मैटरनिटी होम, ईदी एनिमल हॉस्टल और ईदी फ्री लेबोरेटरी इसके अलावा काम कर रहे हैं। अब्दुल ईदी जैसे लोग जो हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं। जब वो अल्लाह ताला ये देखता है कि भाई ये मामला नहीं बन रहे और इंसानियत को ज़रूरत है यहाँ पे खिदमत की, तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये कोई मैं या आप चाहने से नहीं बन जाएंगे। कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ कि मैं अब्दुल ईदी बन जाऊँ, मैं नहीं बन सकता। मेरे अंदर वो अल्लाह ने वो खसलत ही नहीं डाली मेरे अंदर जो अब्दुल ईदी के अंदर उन्होंने खसूसियात दी। ईदी साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, एक अहदसाज शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा इंसान हमने तो नहीं देखा कि वो किरदार में, वो गुफ्तार में और तर्ज़ अमल में और जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ये इसमें किसी तरह का कोई तज़ाद नज़र नहीं आता। उनकी शख्सियत की बहुत सारी जहतें हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने 60 साल इंसानियत की खिदमत की। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों के हौसले दम तोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने महाज पर डटे रहे और जो उन्होंने पहले दिन अज़्म किया वो आखिरी सांस तक उसको निभाते रहे। उन्होंने इस्लाम के हवाले से जो इस्लाम का हुकूक़ुल इबाद का हुक्म है, तसव्वुर है, उस मामले में कोई कोताही नहीं की और दुनिया को बताया कि इस्लाम सिर्फ हकूक़ुल्लाह नहीं, हकूक़ुल इबाद का भी नाम है। और उन लोगों को भी बताया जो सिर्फ इस्लाम को हकूक़ुल्लाह तक महदूद करते हैं कि इस्लाम हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद दोनों का नाम है। और वो हकीकत हाल में ये जो एक हदीस है उसके मिस्दाक बने कि रहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पर रहम करे। तो उन्होंने लावारस बच्चों से लेकर यतीम, मस्कीन, बल्कि अगर पाकिस्तान में ये बात कही जाए कि अल्लाह के बाद बे आसराओं को उन्होंने आसरा दिया, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें जो इस्लाम का पैगाम है वो भी आफाकी है, पूरी इंसानियत के लिए है। अगर पहली जो सूरा है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, मुसलमानों का रब नहीं है। और आखिरी सूरत जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कह दो कि यानी अल्लाह जो है वो पूरे इंसानों का रब है।
تو اب یہ جو پوری انسانیت کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ دیکھیے سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، اور زمین کے اور سمندر کے جتنے وسائل ہیں وہ انسانوں کے لیے وقف ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا ہی صحیح اسلام ہے اور صحیح پاکستانیت ہے۔ تو اس لحاظ سے عبدالستار ایدھی جو تھے ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کی، کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، انسانوں کو انسانوں کے طور پر دیکھا۔ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہے، تو خلا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی جو ہے وہ پر نہیں ہو سکے گا، بس کوشش جو ہے وہ انڈیویجولز طور پر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ عبدالستار ایدھی کم تعلیم یافتہ تھے، لیکن انہیں انسانیت کا سبق مکمل یاد تھا۔ خدا کی مخلوق سے محبت دراصل خدا سے عشق ہے، اور عشق کے طالب علموں میں سے جس نے سبق یاد کیا پھر اسے کبھی چھٹی نہیں ملتی۔ عبدالستار ایدھی بڑی اور لازوال شخصیت تھے۔ جو حکومتوں کا کرنا تھا وہ عبدالستار ایدھی کر گئے، لیکن کیا کسی سطح پہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ عبدالستار ایدھی کی غیر موجودگی میں حکومت کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، لیکن کیا ریاست اس کے لیے تیار ہے؟ ایدھی وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ اسٹیٹ فیل ہوتا ہے۔ اگر اسٹیٹ اپنی، آپ تصور کریں کہ اسٹیٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا، سندھ گورنمنٹ ایمبولینسز صحیح طرح رن کر رہی ہوتی، یہ جو بچے کو کوڑے میں پھینکا جاتا ہے ان کو سندھ گورنمنٹ اٹھا کے گلے لگا رہی ہوتی ہے، ایجوکیشن دے رہی ہوتی، بیواؤں کی کفالت سندھ گورنمنٹ کر رہی ہوتی، یتیموں کی کفالت سندھ گورنمنٹ کرتی، ایدھی صاحب کی جگہ کہاں تھی؟ اب سمجھ رہے، میں میری بات کو بالکل آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن معاشرے میں اسٹیٹ کام کرتا ہے وہاں پہ ایدھی صاحب کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ریاست نے کبھی عملی طور پر آگے جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کیا ہو، لیکن بس ان کے لیے ریاست کے حوالے سے بھی میں دعا گو ہوں ان کے لیے جو ہے کہ پروردگار ان کو بھی جو ہے وہ اس طرف سماجی لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ دیکھے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا جو ہے تکالیف ہیں، تو اس طرف توجہ دے۔ وہ خود بھی کریں، بہت اچھی بات ہے، اور جو ہماری تکالیف اور ہماری جو پریشانیاں ہیں تو اس کے مداوع کے حل کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں کریں۔ تو آپ دیکھیے مغرب میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ سارے کام حکومتیں کرتی ہیں، ایمبولینسز وہ فراہم کرتی ہیں، شفا خانے وہ بناتی ہیں، اولڈ ہومز وہ بناتی ہیں، اور غریبوں کو، مسکینوں کو وسائل وہ فراہم کرتی ہیں، اور بچوں کے، یتیموں کے سر پر وہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ حکومتیں رفتہ رفتہ اپنے فرائض سے غافل ہوتی چلی گئیں، اس لیے ایدھی صاحب کا کردار بہت بڑا ہو گیا، اور اب اگر ایک شخص یہ کام کر سکتا ہے تو بڑی حکومتیں جن کے وسائل بہت زیادہ ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اب یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ریاستی اداروں میں اور خلق خدا میں۔ یہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، اس خلا کو پر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایدھی جیسے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جب ریاستی ادارے ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو ایدھی جیسے جو درویش ہیں وہ ان اداروں کو یاد دہانی کروانے کے لیے بھی آتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں ان کا مداوا بن کر بھی آتے ہیں۔ تو ریاستی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو وہ ایدھی کو جا کر بغیر رسید کے پیسے کیوں دے دیتے؟ ڈھونڈا گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ ڈھونڈا گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ فرض کر لیا جائے، اور شاید پاکستان میں یہ بات فرض ہی کی جا سکتی ہے کہ عبدالستار ایدھی جیسے بے لوث شخص کو اقتدار مل جائے اور وہ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا دے، کوئی شہری بے یار و مددگار نہ رہے،
तो कितना ही अच्छा हो, लेकिन सद अफसोस कि मेंबर सूबाई या कौमी असम्बली की सूरत में इक़्तिदार तो दूर की बात, अब्दुल सत्तार ईदी तो कराची से काउंसलर भी ना बन सके। ये वही हल्का था जहां ईदी साहब ने पहली डिस्पेंसरी कायम की थी। खुद को भुलाकर लोगों की खिदमत करने वाले को लोगों ने वोट ना दिया। क्यों? अवाम के शऊर को क्या हुआ? या हमारी सियासत में इस कदर मुनाफिकत है कि किसी दरवेश की जगह ही नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी 2 बार सियासत में आए और दोनों बार नाकाम रहे। जब आप सियासत में आते हैं ना, तो आप कुछ मांग रहे होते हैं, और जब आप फलाही काम करते हैं तो आप कुछ दे रहे होते हैं। तो सियासत में तो आपको मुकाबला करना पड़ता है उन लोगों से जो कई नस्लों से सियासत में मौजूद हैं, तो वहाँ दाल गलनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसीलिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं, जब वो सियासत में आए तो एक जमात के टिकट पर ही उन्होंने इंतखाब लड़ा था, तो फिर वो उस जमात के हवाले से उनको जाना गया, पहचाना गया। उनका अपना तशख़्ख़ुस नहीं था। जब उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस कायम किया और ख़िदमत का मयार कायम किया, तो मेरा ख्याल फिर एक दूसरी दुनिया जो है आबाद होती चली गई। तो हमें वो सबक उनसे ये मिलता है कि हमारे अहले सियासत जो हैं, उनको भी कुछ अहले खिदमत होना चाहिए और सियासतदान खादिम बने। अवाम को तो गुमराह किया जाता है ना। अवाम को तो अगर फ्री हैंड दें तो वो तो जाहिर है अब्दुल सत्तार ईदी का साथ देंगे, उसके नज़रिए का साथ देंगे। आज भी साथ हैं उनके, वो जो है, लेकिन उनको पूछता कौन है? अवाम को तो वोट नहीं, वोट तो जाके वो जो होते हैं जागीरदार डलवाते हैं। तो उनका तो अब्दुल सत्तार ईदी से कोई तल्लुक़ नहीं, ना उनकी ख्वाहिश है कि अब्दुल सत्तार ईदी आ जाए तो फिर वो तो ख़त्म कर देगा। देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इलेक्शन लड़े थे, मेरे ख्याल से उन्होंने 2 लड़े थे, वरना एक तो उन्होंने लड़ा ही था इलेक्शन, जो मुझे याद है। और उस इलेक्शन में वो बुरी तरह शिकस्त उन्होंने खाई। वही कौम जो उनको अपने पैसे का अमीन समझती है, वही कौम जो उनको ये समझती है कि ये हमारी अमानत को, ज़कात को, खैरात को सही जगह लगाएगा, वही कौम को ये समझती है कि इंसानियत की खिदमत करेगा, वो वोट नहीं दे रही उसको। ये कौन सा सिस्टम है? ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये वो सिस्टम है जो कभी भी ऐसे शख्स को इस सिस्टम के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि आएगा तो वो इस सिस्टम को डैमेज करेगा। ये जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसको डैमेज करेगा। जहाँ पे वो चोरी चकारी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट अफसरों को रोकेगा, ब्यूरोक्रेसी को रोकेगा, सियासतदानों के ऊपर उंगली उठाएगा, मिनिस्टरों को बताएगा कि ये चोरी करता है, वो तो अमीन है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। 2 जोड़े कपड़े तो थे सारी ज़िंदगी उसके पास, वो तो करेगा ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ तो हुकूमत जो इदारा बना ले या ले ले वो तबाह हो जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने हुकूमतों से बढ़कर काम किया और उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों लोगों की जानें बचाई। आज हज़ारों लाखों की तादाद में यतीम और लावारिस बच्चे जो हैं, और अब्दुल सत्तार ईदी अल्लाह ने उनका सबब आज माशरे का अच्छा एक हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। तो उनके इस काम को जारी रखना चाहिए। हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती, उनके बस की बात नहीं है हुकूमतों की, इसलिए कि इस काम के लिए खिदमत का जज्बा होना चाहिए, अपने अल्लाह पर एतमाद होना चाहिए और ज़ाती मफाद और मसलहत से बालातर होना चाहिए। कि वो सरापा खिदमत थे, वो सरापा तहम्मुल थे, वो सरापा बर्दाश्त थे, वो सरापा ईसार और कुर्बानी थे, और उनकी ज़ात से एक ऐसी खुशबू फैलती थी जो हज़ारों लाखों लोगों के दुख और दर्द को वो ख़त्म कर देती थी। और उन्होंने बग़ैर किसी तअस्सुब के ज़ात, नस्ल, रंग, कबीला, उम्र, सिन्फ किसी भी इम्तियाज़ को करीब नहीं आने दिया, और वो सही मानों में रहमतुल लिल आलमीन के पैरोकार थे। सियासत के पेचो खम और अवामी रवैया एक जानिब, लेकिन एक सानहा ये भी रहा कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बेज़रर शख्स को बाज़ सियासी अनासिर ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। ढूंढा गए अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हम।
پاکستانی سیاست کو گدلے پانی کا جوہر کہنا اس وقت درست لگتا ہے جب عبدالستار ایدھی جیسے غیر جانبدار شخص کو کوئی سیاستدان اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا ہی ہوا جب محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں عمران خان اور جنرل حمید گل نے ایدھی صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ حکومت کو گرانے میں ان کا ساتھ دیں۔ اچھا، میرے پاس ایک گروپ آتا تھا، بینظیر کا دور تھا، بینظیر کو ہٹانا چاہتا، لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا، میں ان کو انکار کر دیا۔ کون کون سے؟ حمید گل، عمران خان، ایسے گروپ مجھے کہا آخری میں آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ میں نے اس دن رات کو پی آئی کے تھرو لندن چلے گیا، ملک چھوڑا نہیں، میں وہاں جا کے بی بی سی کو بتا دیا، دنیا کو اچنبے میں ڈال دیا۔ انویسٹر میرے پاس پہنچ گئے، آپ کو کیا تحفظ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تحفظ والا بندہ نہیں، میں خوددار ہوں لیکن میں فسادوں میں پڑنا نہیں چاہتا، پاکستانی ہوں، پاکستان میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے میں واپس آ جاؤں۔ دونوں افراد کا دباؤ یا دھمکا دینے والا رویہ اس قدر سخت تھا کہ پاکستان کے عظیم محسن عبدالستار ایدھی کو ملک سے باہر جانا پڑا، لیکن ملک اور قوم کی محبت انہیں جان سے زیادہ عزیز تھی۔ یوں ایدھی صاحب ملک واپس آ گئے۔ مجھے اوپر کی گئی کہ آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کر لیں، میں نے کہا میں کوئی چیز کی سیکورٹی نہیں چاہتا، آج بھی میرے دروازوں کے پاس چلے جاؤ، ایک چوکیدار نہیں ملے گا معمولی۔ کیوں؟ انسان، جب انسان بن جاتا ہے تو ان کو تمام خوف ختم ہو جاتا، پھر مجھ سے کوئی ملا ہی نہیں، میری پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ مذہبی ٹھیکیدار نہیں ہے، سماجی ٹھیکیدار نہیں ہے، کہ انسان ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مثبت رویوں کو فروغ دینا چاہیے، نہ کہ عبدالستار ایدھی جیسے درویش صفت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے سیاست کی منافقت کا حصہ بننے پر مجبور کیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ ریاستی ادارے سست رہے اور ایک بندہ خدا سب پہ سبقت لیتا رہا۔ یوں لگتا ہے کہ عوامی خدمت کے نعرے پہ پاکستان میں حکومتیں کرنا بے حد آسان ہے، ایدھی بننا بے حد مشکل ہے۔ ہمارے حکمران کب ایدھی بنیں گے؟ ایدھی صاحب ذاتی طور پہ تو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں اور انہیں دنیا بھر سے لا تعداد اعزازات سے نوازا گیا، لیکن کیا کبھی اتنا نوبل کام کرنے پہ عالمی سطح پہ ایدھی صاحب کو ریاست نے بھی پیش کیا؟ کیونکہ جو عبدالستار ایدھی صاحب کی جو خدمات تھی، اس کی ریکگنیشن جو انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے تھی، میرے خیال سے وہ نہیں ہوئی۔ یعنی نوبل پرائز کے لیے کبھی نامزد نہیں کیا گیا ان کو کوئی پیس ایوارڈ عبدالستار ایدھی صاحب کو نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام آپ پڑھیں گے تو آپ کو شاید میرے جیسے جاہل آدمی کو شاید یہ سمجھ بھی نہ آئے کہ اس آدمی نے کیا کیا، میں نے نام نہیں سنا اس کا۔ ایک دم سے پھر آدمی گوگل کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا یار یہ اس کو پیس ایوارڈ پہ نامزد کیوں ہوا یا ملا کیوں ہے۔ لیکن ایدھی صاحب وہ شخص ہیں کہ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی فرد سے روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھ لیں کہ عبدالستار ایدھی کیا ہے تو اس کو ایدھی کا پتہ ہے کہ ایدھی از اے فلنتھراپسٹ، ورلڈز بگیسٹ سنگل فلنتھراپسٹ ان دی ورلڈ۔ ایدھی صاحب کا جو کردار ہے وہ ہر شخص کے لیے ایک آئینہ ہے، اس میں ہر شخص اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، ہر شخص ان سے متاثر ہو سکتا ہے، ہر شخص ان سے زیادہ راہ لے سکتا ہے۔ معاشرے کی جو ترقی ہے نا جی، وہ تینوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی باہمی کاوشوں کے نتیجہ میں عمل میں آتی ہے۔ تو ایدھی صاحب جو تھے وہ انہوں نے سول سوسائٹی ایٹ اٹس بیسٹ، اب اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی ایٹ اٹس بیسٹ اینڈ اسٹیٹ ایجنسیز اینڈ ڈپارٹمنٹ شوڈ بی ایٹ اٹس بیسٹ۔ تو یہ تینوں جب اپنے اپنے ذمہ داریاں اور اپنے اپنے کام مکمل جاں فشانی سے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو پھر معاشرہ تعمیر ہوگا، پھر پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں۔ ساری زندگی جو شخص لوگوں کی جانیں بچاتا رہا آج اپنی جان اللہ کے سپرد کر گیا اور یہ پیغام دنیا کو دے گیا کہ فلاح
اور کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت سے پیار کریں، اور یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ انسانیت سے پیار کریں۔ اور عیدی صاحب دنیا میں دوسرا عبدالستار عیدی میرا خیال ہے دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا جو عیدی صاحب کر گئے۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ عبدالستار عیدی نے اسلام اور پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا۔ انہوں نے فرض عبادتوں کے پھولوں کو انسانیت کی خدمت کی خوشبو سے مہکایا۔ دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی تو عبدالستار عیدی اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو غلط ثابت کرتے۔ انہوں نے احسن عمل سے تبلیغ کا کامیاب ترین حربہ اختیار کیا۔ ہے وہ پاکستان کا چہرہ ہے، پاکستان کا جو ہے وہ سرمایہ ہے، پاکستان کی جو ہے وہ شناخت ہے پوری دنیا میں۔ تو عبدالستار عیدی صاحب جو ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے ہیرو تھے، اور آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں دور تک جو ہے وہ ان کی جو سماجی خدمات ہے، انسانیت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے، تو وہ ہمیں جو ہے ایسی مثال جو ہے پوری دنیا کے لیے ہمیں ماضی میں کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جب انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر اس کا وقار، عزت، احترام بڑھتا ہے، اور یہ ایک بڑا معروف بات ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کا کردار جو ہے وہ جو اثر انداز ہوتا ہے، اس میں آپ کا فعل زیادہ اثر انداز ہوتا ہے قول کے بنسبت۔ عبدالستار عیدی صاحب کی ایمبولینس اگر چلی جائے یا وہ خود چلے جائیں تو وہ سیز فائر ٹائپ ہو جاتا تھا، اور وہ مریضوں کو یا زخمیوں کو اٹھانے میں یا لاشوں کو اٹھانے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ یہ ان کی رسپیکٹ تھی جو دونوں طرف، یا کہہ لیں کہ بیڈ گائز اینڈ گڈ گائز سبھی رسپیکٹ ان کی کرتے ہوئے۔ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں کہ آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد، یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ قدرت جو ہے وہ اس خلا کو خود ہی پورا کرے گی، اور عیدی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے کارنامے یہاں پر موجود ہیں، ان کا بنایا ہوا ادارہ یہاں پر موجود ہے، وہ ایمبولینسز اور وہ رضاکار یہاں پر موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے روح پھونکی تھی۔ تو دنیاوی اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو وجود ہے وہ ایک تحریک بن کر یہاں پر رہے گا، اور آپ دیکھیں گے یہ میری فرم کنوکشن ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ جو سارا چمن ہے یہ خالی نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگ ان کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے عبدالستار عیدی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا اسلام کے 5 ارکان ہیں دوسروں کے لیے، اور میرے لیے 6 رکن، اور چھٹا رکن جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ تو انسانیت کی خدمت کو انہوں نے اتنی فوقیت دی، اور دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں پاکستانی کے طور پر یہ تفریق ختم کرنی چاہیے، اور ہر شخص سے، ہر انسان سے انسانی سطح پر معاملہ کرنا چاہیے، ایک برابری کا معاملہ۔ پاکستان سب کا ملک ہے اور سب کے برابر کے حقوق ہیں یہاں، اور جتنا جتنا ہم اس بات کو عملی طور پر تسلیم کرتے جائیں گے، پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں رنگ بھرتے چلے جائیں گے۔ بہت بڑا لاس ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی اس سلسلے اس ادارے کو چلانے میں کوئی مشکلات آئیں گی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائے کہ جو ہے وہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ترقی کرے اور اسی طرح جو قدو چلتا رہے۔ عبدالستار عیدی جیسی قابل اعتماد فلاحی شخصیت جنہوں نے جتنا چندہ مانگ کے اکٹھا کیا اس سے کئی گنا زیادہ لوگ خود ہی دے جایا کرتے تھے۔
इस्लामी फलाही रियासत की ख्वाहिश दिल में लिए अब्दुल-सत्तार ईदी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन सीखने वालों के लिए मिसाल कायम कर गए। खुदा करे कि मुमलिकत खुदादाद एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बन जाए, जिसके अरबाब इख्तियार ईदी साहब के पैरोकार हों तो यहाँ कोई खुद को बेआसरा महसूस ना करे। अब्दुल-सत्तार ईदी जैसा दूसरा दर्द दिल रखने वाला शायद ही अब आए। बस उम्मीद की जा सकती है कि रियासत का पहला मकसद इंसानियत की फलाह व बहबूद हो जाए तो शायद ईदी साहब का खला पुर हो जाए।